کیا آپ جانتے ہیں کہ سورہ کہف کے کیا معنی ہیں؟ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے کن باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے؟ اور کیا آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ سورہ کہف میں کن واقعات کا ذکر کیا گیا ہے؟ تو چلیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ میں نے 2 سال لگائے سورہ کہف کو سمجھنے میں اور 120 تفاسیر کا مطالعہ کیا، جن میں اردو اور عربی کی تفاسیر کا مطالعہ کیا۔ اس کے علاوہ ایک فارسی تفسیر بھی تھی۔ ہم اس سورت کو صرف غار والوں کا واقعہ سمجھتے ہیں، مگر اصل مدعا جو اس کی طرف کسی کی نظر ہی نہیں گئی، تو اس سورت کا مقصود لب لباب یا سینٹرل آئیڈیا کہہ لیں، یہ ہے کہ اللہ اس دنیا میں لوگوں کو 8 طرح کے حالات سے آزماتے ہیں: عزت، ذلت، صحت، بیماری، نفع نقصان، خوشی اور غم۔ ہر بندہ ہر وقت ان میں سے کسی ایک حال میں ہوتا ہے۔ ان 8 کو اگر تقسیم کریں تو 2 حالات میں تقسیم ہوں گے، تو یا تو اچھے حالات ہوں گے یا برے، یعنی یا تو بندہ عزت میں ہوگا یا پھر ذلت میں، یا صحت ہوگی اور یا پھر بیماری۔ تو اللہ 2 حالات میں آزماتے ہیں، یا تو اچھے یا برے، کہ یہ بندہ اچھے حالات میں شکر کرتا ہے یا نہیں، اور برے حالات میں صبر کرتا ہے یا نہیں۔ تو اس طرح سے 2 پیپر بنے، ایک شکر کا پیپر اور دوسرا صبر کا پیپر۔ اب اگر بندے نے اچھے حالات میں شکر کیا تو اس نے پیپر کو پاس کیا، اور اگر ناشکری کی تو اس پیپر کو فیل کیا، اور اگر صبر کے پیپر میں صبر کیا تو پاس ہوا، اور بے صبری کی تو فیل ہو گیا۔ یہ زندگی دارالامتحان ہے، جہاں ہم نے 2 پیپر دینے ہیں، ایک صبر کا اور دوسرا شکر کا۔ اللہ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کو بھی ان 2 پیپرز میں آزمایا۔ پہلا شکر کا تھا، جو کہ جنت کی نعمتیں تھیں۔ دوسرا درخت کا پھل تھا، جسے کھانے سے منع کیا گیا تھا، تو یہ صبر کا پیپر تھا، جس میں شیطان نے ان کو کامیاب نہ ہونے دیا۔ سورہ کہف میں 5 واقعات ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ، یہ قلب ہے اس سورت کا۔ آیتیں تھوڑی ہیں، اس لیے پڑھنے والوں کی توجہ ہی نہیں جاتی۔ آدم علیہ السلام کے واقعے سے پہلے 2 واقعات عام الناس کے ہیں، جن میں سے ایک اصحاب کہف تھے۔ یہ عام نوجوان تھے اور انہوں نے صبر کا امتحان دیا اور اس پیپر میں پاس ہو کر مقبول بندوں میں شامل ہو گئے۔ دوسرا واقعہ 2 باغوں والے شخص کا تھا۔ یہ بھی عام شخص تھا جس کو مال و دولت دی گئی تھی۔ اس کا پیپر شکر کا تھا کہ تم نے شکر کرنا ہے اپنی نعمتوں پر، اور یہ فیل ہو گیا۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام کا واقعہ، اور پھر 2 واقعات ہیں خواص کے، ایک موسیٰ علیہ السلام کا، ان سے بھی صبر کا پیپر لیا گیا، اور سکندر ذوالقرنین کا شکر کا پیپر تھا، اور انہوں نے غرور و تکبر نہیں کیا اور شکر کا پیپر پاس کیا۔ اس طرح اللہ اولاد آدم سے بھی صبر اور شکر کے پیپر لیتے ہیں۔ اللہ نے اس سورت کی شروعات میں اپنی وحیت کا ذکر کیا اور ختم اپنی ربوبیت کے تذکرے پر کیا۔ شروع سورت میں اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابدیت کا تذکرہ کیا، اور اختتام ان کی بشریت پر کیا۔ انسان کے لیے دنیا میں سب سے بڑی بلندی ابدیت ہے، اس لیے انسان ذکر کرتا ہے تاکہ اللہ کی محبت اس کے دل میں آ جائے۔ اب صرف محبت کا آ جانا مقصود نہیں ہے، جب محبت آ جائے تو پھر محب ہمیشہ محبوب کو راضی کرنے کی فکر میں رہتا ہے۔ اور رضا کیا ہے؟ اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا۔ اگر اللہ اچھے حالات بھیجے تو شکر کرنا، اور برے حالات میں صبر کرنا۔ جب بندے کو یہ مقام رضا حاصل ہو جائے تو پھر اس کو مقام ابدیت حاصل ہو جاتا ہے۔ ابد کا لفظ اللہ نے اپنے حبیب کے لیے استعمال کیا ہے۔ مفسرین کی نظر میں ابد وہ ہوتا ہے جس کو اپنے آقا کے سوا کچھ نظر نہ آئے۔ بعض کے نزدیک ابد وہ ہوتا ہے جو اپنے آقا سے کسی بات میں اختلاف نہیں کرتا، ہر حال میں راضی رہتا ہے، شکوہ نہیں کرتا۔ چونکہ اس سورہ کو دجال سے حفاظت کے لیے پڑھنے کا ذکر احادیث میں آتا ہے، اس لیے یہ ہمیں اس سے بچاتی ہے۔ پہلے دجال کے معنی کو سمجھیں کہ یہ دجل سے نکلا ہے۔ دجل فریب کو کہتے ہیں اور ملمہ سازی کرنے کو کہتے ہیں۔ جس طرح تانبے پر سونے کا پانی چڑھا دیا جائے تو وہ اوپر سے کچھ اور ہوگا اور اندر سے کچھ اور، اسی طرح دجال بھی اندر سے کچھ اور ہوگا اور باہر سے کچھ اور۔ آج کے دور میں اسی طرح دجالی تہذیب ہے، اوپر سے تو خوشنما نظر آتی ہے مگر اندر سے کچھ اور ہے۔ آج کے دور میں ایمان اور مادیت کی ایک جنگ چل رہی ہے۔ اب اس دور میں اگر اپنا ایمان بچانا ہے تو ہمیں بھی کہف میں گھسنا ہوگا۔
جی ہاں، کہف میں۔ جو قرآن پاک کے ساتھ نفی ہو جاتا ہے، اس کو پڑھنا، سیکھنا، سمجھنا شروع کر دیتا ہے تو وہ بھی اپنا دین بچا لیتا ہے اور قرآن اس کے لیے کہف بن جاتا ہے۔ یہ کہف ہے، احادیث کے مطابق جو بھی اس میں داخل ہو جائے وہ بھی دجال سے محفوظ رہے گا۔ تو سورہ کہف میں داخل ہونے سے انسان اپنے ایمان کو بچا لیتا ہے اور دجال سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس سورت کا ہر واقعہ ہمیں ایک سبق سکھاتا ہے کہ کس طرح ہم نے خود کو دجال سے بچانا ہے۔ اصحاب کہف کے قصے سے یہ سبق ملا ہے، ہم کو اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے کسی کہف میں پناہ لینی ہے تاکہ ہم اپنا ایمان بچا لیں اور دجال سے محفوظ رہیں۔ اس طرح کی مزید دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔